روایت میں موجود ہے کہ اگر لڑکا مستحب نماز پڑھ رہا ہو، مثلا لڑکا نماز شب پڑھ رہا ہو، لڑکا زیارت امام حسین پڑھ رہا ہو، لڑکا زیارت امیر المومنین پڑھ رہا ہو، اور ایک ماں آواز دے اپنے اس بچے کو جو نماز شب میں یا مستحب نماز میں ہو، نماز پڑھ رہا ہے باقاعدہ، تو رسول اور آل رسول کا دین یہ کہتا ہے کہ اے جوان تو نماز کو توڑ دے، ماں کے دل کو نہ توڑ، اس لیے کہ عزاداری سکھائی ماں نے، نماز سکھائی ماں نے، دین بتایا ماں نے، ماتم بتایا ماں نے، کھلانا سکھایا ماں نے، کھانا سکھایا ماں نے، پہلے جو تربیت دی 9 مہینے پیٹ میں رکھا ماں نے، تو چونکہ یہ محسن ہے، اللہ کی رحمتیں سمجھ میں نہ آتی اگر ماں نہ ہوتی، رحمت خدا کو جس نے سمجھایا اسے ماں کہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تو ہماری نماز توڑ دے، تو مستحب نماز کو ترک کر دے، ماں کی بات سن، اور اگر آپ واجب نماز پڑھ رہے ہو، مثلا مغرب کی پڑھ رہے ہو یا عشاء کی پڑھ رہے ہو، تو اسلام کہتا ہے، فتویٰ موجود ہے کہ آپ نماز کو چھوٹا کر دیجئے، یعنی مستحب توڑ سکتے ہیں، واجب نماز کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ مستحب واجب نماز کو کم کر دیجئے۔ سورہ حمد پڑھا جاتا ہے، پھر دوسرا سورہ چھوڑ دیجئے، نماز کو مختصر کریے، جلدی جلدی پڑھیے، آ جائیے، اس لیے کہ ماں بلا رہی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے ملعون من ضرب والدتہ و والدہ، ملعون ہے وہ انسان کہ جو اپنی ماں کو مارے یا اپنے باپ کو مارے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جیسے میں نے فتوے بیان کر دیا آپ کے لیے، تو خالی رسول کی بات پہ لبیک نہیں کہنا، ماں باپ بھی اگر آواز دیں، خصوصاً ماں آواز دے، تو لبیک کہنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جناب عباس نے جو کہا، اے کافر و فاجر، کیوں کہا کافر و فاجرو؟ اس لیے کہا کافر و فاجرو کہ جب تک حسین کو نہیں مانو گے تب تک حج قابل قبول نہیں ہے، تم مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اب جب امام حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، اور حسین کہہ رہے ہیں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو بھی میرے حسین کا زمانہ دیکھے اور میرا حسین اسے دعوت دے، اس پر واجب ہے وہ حسین کی جا کے مدد کرے۔ جناب عباس یہ بتانا چاہتے ہیں اب تم پہ حج واجب نہیں ہے، جب تک حسین نے آپ کو بتایا نہیں تھا تب تک حج واجب تھا، لیکن جب حسین نے بتایا حج خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، تو اب حج واجب نہیں ہے، میرے آقا کی اطاعت واجب ہے۔ اس لیے کہا کافروں اور فاجروں، اور اس کے بعد کہا، اب یہ بھی کلیئر کیا کہ امام حسین کیوں جا رہے ہیں، اَتَصُدُّونَ طَرِيقَ الْبَيْتِ لِلْإِمَامِ الْبَرَرَا من ہوا احق بہی من سائر البریہ، تم اس امام کو کعبے میں آنے سے روک رہے ہو کہ جو کعبے میں آنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، ارے تم آتے ہو تو تم کو خوشی ملتی ہے، حسین قدم رکھتے ہیں تو کعبے کو خوشی ملتی ہے، اس کو روک رہے ہو۔ اس سے اشارہ کرنا تھا کہ کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں آ چکے ہیں جو امام کو کعبے میں رہنا چاہتے ہیں کہ امام کو قتل کر دیا جائے۔ اَتَصُدُّونَ طَرِيقَ الْبَيْتِ لِلْإِمَامِ الْبَرَرَا، جو نیکوں کا امام ہے اس کے لیے تم روک رہے ہو کعبے کے راستے۔ اور اس کے بعد فرمایا لولا اختبارہ البریہ واسرارہ الجلیہ، اور اگر اللہ کے اسرار نہ ہوتے اور اللہ لوگوں کا امتحان نہ لیتا اور لوگوں کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، تو یاد رکھو لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، جہاں بھی ہوگے معراج ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تم راستہ روکو گے، ارے تم نہیں جانتے اگر اللہ کو کائنات کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا لطار البیت الیہ، تو تم تو کعبے کی طرف دوڑتے، لیکن کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جاتا۔ لطار البیت الیہ
کعبہ میرے آقا کے پاس آ جاتا اڑ کے. اور پھر فرماتے ہیں وَيَسْتَسْلِمُ النَّاسُ الْحَجَرَ، اور لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. وَيَسْتَسْلِمُ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ. خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے. مولا نے کیا تعارف کرا دیا علمدار کربلا نے اپنے آقا کا. لوگ شرف سمجھتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دے کے. حجر اسود بوسہ دیتا ہے میرے آقا. تمہارا شرف بڑھتا ہے حجر اسود کا بوسہ لے کے، حجر اسود کا شرف بڑھتا ہے میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ. اور پھر فرماتے ہیں کیا جملہ ہے میرے علمدار کا، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا. کیا شیرینی ہے، کیا زبان ہے، کیا لہجہ علی ہے، کیا تقریر ہے، کعبے کی چھت ہے، مولا حسین کے فضائل ہیں. اور کرتے کرتے کہنے لگے لو لم تکن مشیت مولایا مجبولۃ من مشیت الرحمن. اگر سنیے، اگر میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتی اور میرا مولا مجھے آرڈر کرتا، پتہ کیا فرماتے ہیں، میں تم پر ٹوٹ پڑتا کا سقر الغضبان علی اسافیر الطیران، جیسا کہ باز چڑیوں کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے اور ان کا جلدی سے شکار کر لیتا ہے، اسی طریقے سے میں باز کی طرح ان تمام یزید کے لشکر کو چڑیوں کی طرح کھا جاتا. جس طرح باز سے ڈر کے چڑیاں بھاگتی ہیں، ویسے ہی تم فرار اختیار کرتے اگر میرا مولا مجھے اجازت دیتا. پھر کہتے ہیں اتخوفون قوما یلعبوا بالموت. ارے جملہ سن، کیا کہا مولا عباس نے، کیا تم اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جو موت سے کھیلتی ہے بچپن میں؟ جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہوں، اب تو جوان ہو گئے ہیں وہ بچے، اما جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہوں جوانی میں ان کا کیا حال ہوگا. فانظروا ثم انظروا، او حاجیو دیکھو، آؤ ذرا تقابل کراؤں اپنے مولا کا، کس سے مقابلہ کرنے چلے ہو. فرماتے ہیں فانظروا، غور کرو، ممن فی بیتہ الغوانی والسکران، کون سا گھر ایسا ہے جس میں گانے والیاں اور شرابی رہتے ہیں، اور کون سا گھر ایسا ہے جس میں ساقی کوثر رہتا ہے. ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی البیت الوحی والقرآن، اور کون ہے جس کے گھر میں وحی اور قرآن ہے. وممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، اور کس کا گھر ہے جس کے گھر میں نجاستیں ہیں، اور کون گھر ہے جو طہارت کا مرکز. اور اس کے بعد فرمایا انتم وقاتم فی الغلطۃ التی قد وقعت قریش. بس جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں 3 تاریخ ہے، خطبہ جناب عباس کا ہے، کعبے کی چھت ہے. میرے ناظرین اور سامعین اور حاضرین پورا لطف اٹھائیے. فرماتے ہیں اصل میں تم لوگوں کو گمان ہو گیا ہے، جو گمان ہوا تھا قریش کو. انہوں نے ارادو قتل رسول اللہ، انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول اللہ کے قتل کا، اور رسول اللہ کے بستر کو تلواروں کے سائے میں تلوار لے کے گھیر لیا تھا رسول کے بستر کو، اور تلوار لے کے قتل کرنا چاہتے تھے رسول کو، اور گھروں کے چاروں طرف تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے تھے. ان کا گمان یہ تھا کہ ہم رسول کو قتل کر دیں گے. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبیکم، اور تم نبی کے نواسے کے قتل کے گمان میں ہو. انہیں گمان ہوا تھا رسول کو قتل کر لیں گے، تمہیں گمان ہوا نبی کے نواسے کو قتل کر لیں گے. خدا کی قسم میرے سینے میں اتنی جان نہیں ہے جو میں جناب عباس کے اس جملے کو پہنچا سکوں، مگر جناب عباس کہتے ہیں لا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا، نہ تو ان کے لیے رسول کو قتل کرنا ممکن تھا چونکہ میرا باپ زندہ تھا، نہ تمہارے لیے میرے آقا کا قتل ممکن ہے چونکہ عباس زندہ ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. نہ تمہارے بس کی بات تھی اور نہ ان کے بس کی بات تھی، نہ تمہارے اختیار میں ہے حسین کو قتل کرنا. ہاں اگر میرے آقا کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس غلام کو قتل کرو. بادرو آگے بڑھو، آؤ مجھے قتل کرو.
جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو عباس کو قتل کرے، اس لیے کہ حسین جب تک قتل نہیں ہوں گے جب تک عباس قتل نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ لعن اللہ علیکم وعلی آبائکم، اللہ کی لعنت تم پر بھی ہو، تمہارے آبا و اجداد پر بھی ہو۔ اور مدھا کر کے جناب عباس کعبے کی چھت سے اتر آئے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، کیا ایسی مدھا کوئی ذاکر کر سکتا ہے؟ کیا ایسی مدھا کوئی خطیب کر سکتا ہے؟ کیا ایسی تعریف کوئی انسان کر سکتا ہے جیسی تعریف کر دی جناب عباس نے، اور پیغام بھی دیا؟ اسی لیے عباس حسین کی ڈھارس تھے اور ہم سب کی بھی ڈھارس ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو 133 مرتبہ یہ 133 مرتبہ یہ دعا، جب ایسی مصیبت ہو جس کا کوئی حل نہ ہو تو 133 مرتبہ کہیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ بیماری ہو، پریشانی ہو، جاب نہ ملتی ہو، رزق میں کمی ہو، قرضہ زیادہ ہو گیا ہو، مال کسی نے غصب کر لیا ہو، تو جن کی زیادہ تر امانتیں خیانت کر لی گئیں، جن کا پیسہ ضبط کر لیا گیا، جن کا مال ضبط کر لیا گیا، وہ یہ دعا ضرور پڑھیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کی مصیبتوں کو ٹالنے والے، اکشف کربی، میری پریشانی کو بھی دور کر بے، بحق اخیک الحسین، تجھے تیرے بھائی حسین کی قسم ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ آج جا کے کربلا میں دیکھیے، کربلا میں سب سے زیادہ جناب عباس سے مانگتے ہیں لوگ، اس لیے کہ کربلا والوں سے ملو گے تو عباس سے ملے گا، تاکہ کٹے ہوئے ہاتھوں کا اعجاز پتہ چلے۔ پوری دنیا اس وقت بانٹتی ہے جب ہاتھ ہوتے ہیں، عباس پوری دنیا کو بانٹتا ہے بغیر ہاتھ کے، اس لیے عباس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عباس باب الحوائج ہیں، تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اور محرم کی اس 3 تاریخ میں آل محمد کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے، اور اس تاریخ میں ہم پرسہ دیتے ہیں اس شہید کا کہ جسے پردیس میں مار دیا گیا، جو مقدمہ کربلا ہے، جو سفیر حسین ہے، جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ انشاءاللہ ان کے حالات زندگی کل آئیں گے۔ مسلم ابن عقیل، یہ مسلم ابن عقیل کوفے میں سفیر بن کے پہنچے، اور ایک وقت وہ تھا کہ 18,000 نے 25,000 نے بیعت کی، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب نماز عشاء سے فارغ ہوئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسلم کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں جناب مسلم پھر رہے ہیں، ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ وہ مومنہ اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، اس مومنہ کا نام توآ تھا۔ توآ نے کہا بھائی زمانہ پورا شوب ہے، اپنے گھر چلا جا۔ اس کے بعد اندر چلی گئی، دوبارہ آئی، جناب مسلم نے پانی مانگا، توآ نے پانی پلایا، پانی پلا کے کہنے لگی بھائی اپنے گھر چلا جا۔ اب مسلم پھر بیٹھے رہے۔ اب اس نے سختی سے کہا عزیز یہ مرنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ اس نے سختی سے کہا بھائی زمانے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں اجازت نہیں دیتی کہ تم میرے دروازے پہ بیٹھے، اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے کہا بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ جیسے یہ جملہ تھا، کہا کون ہے آپ؟ کہا میں حسین کا بھائی مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی مسلم کا نام سنا پیروں میں گر گئی، قدموں میں گر گئی، آقا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، کوفے والوں نے آپ کے ساتھ اتنی غداری کی۔ ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا، حجرے میں لے گئی اور جناب مسلم کو بٹھایا اور بستر لگایا اور بہترین کھانا پکایا، اور جناب مسلم لیٹ گئے۔ ادھر بیٹا ہے
جو ابن زیاد کا آدمی ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہے میری ماں حجرے کے اندر جاتی ہے، اس نے پتہ لگا لیا مسلم ہے، اس نے جا کے خبر کر دی ادھر مسلم ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، مسلم نے اسلحے کو سجایا اور چلے، ایک مرتبہ لے کے تلوار لے کے نکلتے ہیں گھر سے باہر، جیسے ہی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آنے ہاتھ جوڑ لیا، آقا میں جانے نہ دوں گی، ارے میں بی بی زہرا کو کیا جواب دوں گی، ارے میں مولا علی کو کیا جواب دوں گی، ارے میں آپ کے بھائی حسین کو کیا جواب دوں گی، آقا میں نہیں جانے دوں گی۔ آقا کیا آپ کو نیند نہیں آئی؟ آقا آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا نہیں میں سویا تو تھا لیکن خواب میں میرا چچا علی آیا اور آنے کے بعد کہا یا مسلم الاجل الاجل، جلدی سے آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر مسلم یہ تو بتاؤ ارے ہمارے وہ دو بچے کہاں گئے جن کو ساتھ لے کے آئے تھے؟ ادھر تو ہاتھ جوڑتی ہے آقا میں جانے نہ دوں گی، مگر مسلم کہتے ہیں نہیں مجھے جانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نہ گیا یہ نامحرم لوگ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیری بے حرمتی ہو۔ ہائے مسلم، اسی کوفے میں ایک مومنہ کے پردے کا اتنا خیال، لیکن یہی کوفہ علی کی بیٹیاں بے مقنعو چادر، شرابیوں کا مجمع، منادی ندا دے رہا ہے یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اس کا تماشا دیکھو۔ مسلم چلے، گلیوں میں جنگ ہونا شروع ہوئی، کوئی آگ برساتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، ارے مسلم کو دھوکے سے وار کیے گئے، ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم جنگ کرتے کرتے اس گڑھے میں گر گئے، پوری فوج آئی، تلواریں مارنا شروع کی، نیزے چبھانا شروع کیے، دربار ابن زیاد میں لے گئے، وہاں کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو مسلم کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے میرے آقا حسین کے۔ ابن زیاد کہتا ہے ارے تم قتل کیے جاؤ گے، سلام کرو یا نہ کرو۔ پانی مانگا، پانی دیا گیا، ابھی پینے والے تھے مگر پانی مضاف ہو گیا، ہونٹوں کا خون پانی میں آ گیا، پانی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جلاد کو حکم دیا ابن زیاد نے جاؤ جاؤ مسلم کو قتل کرو۔ جلاد لے کے چلا دارالامارہ کی چھت پر، ابھی جب لے کے چلا مسلم کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ مسلم نے 2 رکعت نماز جلدی جلدی ادا کی۔ ایک مرتبہ رخ کیا کا مکے کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی تجھ پہ میرا سلام۔ حسین کا قافلہ مکے سے نکل چکا تھا، راستے میں دیکھا کسی کے سلام کی آواز آئی، ایک مرتبہ کا وعلیکم السلام یا اخی، میرے بھائی تجھ پہ بھی میرا سلام۔ عباس برابر میں کھڑے تھے، اے آقا کس کے سلام کا جواب دیا؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہا عباس میرا بھائی مسلم دارالامارہ کی چھت سے مجھے سلام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا اتنی اجازت دے دو کہ کوفہ پہنچ جاؤں، کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس لیے کہ عباس کا اور مسلم کا بڑا نازک رشتہ ہے۔ مسلم جناب عباس کی بہن کے سہاگ کا نام ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا، قاسم کو بلایا، چچا کے ہاتھ پکڑ لو، چچا کے ہاتھ پکڑے، ایک مرتبہ 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا۔ اب جو عباس نے دیکھا چہرہ لال ہو گیا، تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا، آقا ارے ظالم تلوار لیے کھڑا ہے، میرا بھائی مسلم سر جھکائے ہوئے ہے۔ کہا عباس دوبارہ دیکھو۔ اب جو دوبارہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ظالم کی تلوار چلی، مسلم کا گلا کٹا، عباس سے صبر نہ ہو سکا، آقا تلوار دے دو میں جنگ کروں کوفے میں جا کے۔ کہا عباس دوبارہ پھر دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا اب تلوار رکھ دی، آقا لڑنے
نہیں جانا چاہتا. کہا کس لیے جانا چاہتے ہو؟ کہا ظالم نے مسلم کا سر لیا ہے, دارالامارہ کی چھت پہ جا رہا ہے, چاہتا ہے کہ مسلم کا سر سڑک پر پھینک دے. اے آقا دارالامارہ کی اونچائی بہت زیادہ ہے, میرے بھائی کا سر میں گود میں لے لینا چاہتا ہوں. آواز دی حسین نے, ارے عباس اوپر کی طرف دیکھا, ارے ذرا نیچے کی طرف دیکھو. جیسے ہی دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی مسلم کا سر گود میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے. اے آقا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ زہرا. ارے جو کوفہ پہنچ گئی ہے. اس کے بعد زینب سے گوشوارے منگائے, مسلم کی یتیمہ کو بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا. بچی سمجھ گئی, آقا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. حسین نے گوشوارے پہنائے. اے میری بچی تو یتیم ہو گئی, ارے تو مجھے بابا کہنا. میں کہوں گا آقا سکینہ کو ہٹا دو, کہیں یہ نہ سمجھ لے جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. ہائے سکینہ, کربلا کا میدان, شمر کے تماچے, گوشوارے چھین لیے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.